ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک آدھے پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ابتدائی کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں شہزادی کونین جناب سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یقیناً ایام فاطمیہ وہ ایام کہ جس میں شہزادی کونین کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں اور مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ہم سب پر لازم ہے، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم شہزادی کی مظلومیت کو دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی اس غم کو، اس مظلومیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو رواں کریں۔ شروع میں بس ایک قول ایک عالم کا نقل کرتا ہوں اور پھر میں اپنی بات پر آ جاؤں گا۔ آیت اللہ وحید خراسانی، آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا بھر میں جو مراجع ہیں، دنیا بھر میں دیکھیے، ایک ہوتا ہے مجتہد، ایک ہوتا ہے مراجع۔ دنیا میں اس وقت مجتہد بہت ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کتنے لوگ مجتہد ہوں گے، ہو سکتا ہے یہاں لمباشی میں بھی کوئی مجتہد ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دنیا بھر میں نہ جانے کس کس گوشے میں کوئی نہ کوئی مجتہد موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے مرجع۔ مجتہد کہتے ہیں کہ بالفرض ایک کورس ہے، ایک جو ہے وہ درس ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان نے حاصل کر لیا ایک لیول تک۔ اب ایک آخری سٹیج جو اس میں آتا ہے وہ آتا ہے درس خارج کا۔ اس میں جو ہے وہ ایک عالم، ایک جو ہے وہ سب سے بڑا مجتہد عالم کہہ لیجئے یا ایک مرجع کہہ لیجئے، وہ بیٹھتے ہیں اور درس دیتے ہیں دوسروں کو، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ جس کو قابل سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ آیتوں سے اور قرآن کی آیتوں سے اور احادیث سے معصومین علیہ السلام سے فتوے نکال لے گا، تو پھر اس کو وہ لکھ کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اجازہ اجتہاد، ٹھیک ہے۔ اجازہ اجتہاد مل گیا، اس کا مطلب یہ بندہ مجتہد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں بھی ہو سکتا ہوں، یا آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں مجتہد۔ مجتہد لاکھوں ہوں گے اس وقت زمانے میں، لیکن ایک ہوتا ہے مرجع۔ مرجع کہتے ہیں کہ جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، مرجع یعنی جس کی طرف سب رجوع کر رہے ہیں، سب اسی کی تقلید میں تقریباً، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مرجع۔ تو اس وقت دنیا بھر میں آپ جانتے ہیں جو مراجع ہیں
اس میں ایک نام ہے آیت اللہ وحید خراسانی کا، اور آج دنیا بھر میں جو ایام فاطمیہ ہو رہے ہیں یہ ان کی محنت کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت اللہ وحید خراسانی نے ایران میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ شروع کروایا ایام فاطمیہ، اور ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے دنیا بھر میں اس کو جو ہے وہ ایام فاطمیہ کو فروغ دیا۔ یہ آیت اللہ وحید خراسانی کی محنت ہے۔ 3 جمادی الثانی کو انہوں نے حوزہ علمیہ کو بند کروایا اور کہا کہ یہ 3 جمادی الثانی یعنی جو اگلی روایت ہم منائیں گے وہ والی روایت چونکہ زیادہ جو ہے وہ معتبر ہے، علماء کے نزدیک وہ زیادہ قول مشہور ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ حوزہ علمیہ تعطیل، اس میں تعطیل ہوگی، وہ حوزہ بند رہے گا، اور اس دن جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں پر لازم ہے کہ وہ پا برہنہ نکلے اور شہزادی کے جلوس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ طور پر وہاں پر جلوس نکلتا ہے، آیت اللہ وحید خراسانی خود آتے ہیں اور اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج میں نے صبح دعائے ندبہ میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں شہزادی کونین نے اپنے زندگی کے اواخر میں ایک وصیت کی تھی۔ وہ کیا وصیت کی تھی؟ امیر المومنین سے یہ وصیت کی تھی، اے علی دنیا میں جتنی میری اولاد آنے والی ہے، جتنی میری اولاد ہے ان سب تک میرا سلام پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین سے یہ کہا تھا۔ اب دیکھیے ویسے تو اگر آپ کہیں اور جو ہے وہ کہ اس وصیت میں ہم شامل نہیں ہیں، آپ کہیں گے یہ تو سادات مراد ہے کہ جو شہزادی کونین کی نسل سے آ رہے ہیں وہ مراد ہے، لیکن آپ اگر ایک جو ہے وہ حدیث پر غور کریں کہ جس میں رسول اللہ نے بیان فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس روح سے دیکھا جائے تو تمام جو جتنے مؤمنین ہیں وہ جناب سیدہ کو ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے کتنے بزرگ ہیں جو ماں فاطمہ کہتے ہیں، حالانکہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ سید ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سید تو نہیں ہم جو ہے وہ ہمارا فلاں کمیونٹی سے، فلاں جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کاسٹ سے تعلق ہے، لیکن جو ہے وہ پھر بھی ماں فاطمہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو شاید ان کے بزرگوں کی یہ جو ہے وہ محنت رہی ہو کہ انہوں نے جو ہے وہ اس حدیث کے ذیل میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جب کبھی بھی مجلس میں آنا تو مجلس میں جو ہے وہ فقط یہ سوچ کر نہیں آنا مجلس میں جا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ساتھ میں ایک اور چیز کہنا جناب سیدہ سے، وہ کیا کہ اے ہماری مادر گرامی، ہم جو اس مجلس میں آئے ہیں وہ آپ کو آپ کے سلام کا جواب لوٹانے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے سلام کیا تھا 1400 برس پہلے اور اپنے شوہر کے ذریعے سے ہم سب تک سلام پہنچایا تھا، اب ہم سلام کا جواب آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یقیناً جو ہے وہ شہزادی کونین جو ہے وہ اس کا اجر عطا فرمائیں گی۔ اور وہ ساتھ میں ایک جملہ کہتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی، آج کے دور میں اگر تم نے اپنے بچوں کو جناب سیدہ کے قاتلوں کا نام نہیں بتایا تو تم نے جناب سیدہ کے ساتھ خیانت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ خیانت کر رہے ہو اگر تمہیں تمہارے بچوں کو جو ہے وہ جناب سیدہ کے قاتل کا نام نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، گفتگو ہماری ہو رہی تھی گناہ کبیرہ کے حوالے سے، اور مختلف گناہ کبیرہ کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور آج یہ سلسلہ اپنے 42ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیے، وہ گناہ جو گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ تقریباً ہر نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ معصیت تو معصیت ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو۔ پروردگار عالم نے ایک سرحد کھینچ دی ہے، ایک باؤنڈری لائن کھینچ دی ہے اور بتا دیا ہے جو اس سے تجاوز کرے گا، جو اس سے آگے بڑھ جائے گا، دیکھو وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، پروردگار عالم کی ناراضگی تو مول لے لی نا، پروردگار عالم کی معصیت تو خرید لی نا ہم نے، لیکن پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بعض گناہ صغیرہ ہے یعنی چھوٹے گناہ ہے، اور بعض گناہ کبیرہ ہے؟ کیا صغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے ہیں چلو انجام دے لو ان کو، اس میں جو ہے وہ انجام دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب کی نسبت سے اس کو چھوٹا یا بڑا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض کوئی انسان گناہ صغیرہ انجام دیتا ہے، اچھا دیکھیے گناہ صغیرہ آپ جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں، ایک میں مثال دے دیتا ہوں۔ بالفرض کوئی انسان شیو کر لیتا ہے، داڑھی مونڈ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ گناہ کبیرہ کی فہرست اٹھا کر دیکھیں گے جو گنتی کے انگلیوں پر جو ہے وہ آپ گن سکتے ہیں، اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا داڑھی کا مونڈنا، صحیح ہے، لیکن جو ہے وہ یہ آتا ہے گناہ صغیرہ میں۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں کیا بیان کیا، اگر کوئی گناہ صغیرہ کو یہ سمجھ کر انجام دے دے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، تو وہ آٹومیٹکلی کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ کبیرہ میں ہو جائے گا، خود بخود بڑا ہو جائے گا گناہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر انجام دیا تو وہ خود بخود بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ اگر کوئی گناہ صغیرہ میں سے کسی گناہ کو انجام دے دے تو اس کا عذاب کیا ہے؟ کیا اس کو پروردگار عالم جہنم میں پھینک دے گا گناہ صغیرہ کی وجہ سے؟ نہیں، اس کا جواب جو ہے وہ علماء دیتے ہیں، اور روایت کی روشنی میں وہ یہ کہ پھر یہ ہو سکتا ہے مختلف عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی پریشانی آ جائے، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ہو سکتا ہے جو ہے وہ کوئی کاروبار میں جو ہے وہ پریشانی آ جائے، ہو سکتا ہے جو ہے وہ مرنے کے بعد تھوڑا بہت حساب کتاب ہو جائے، لیکن بالآخر قیامت کے میدان میں جب یہ پہنچے گا تو پروردگار عالم سے گناہ صغیرہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں پھینکنے والا، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا بڑا عذاب نہیں ہے اس چھوٹے گناہ پر۔ لیکن ہاں جب بات آتی ہے گناہ کبیرہ کی تو پھر جو ہے وہ علماء کرام اپنا قلم جو ہے وہ چلاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کا انجام دینے والا اس دنیا سے چلا جائے
اور اس حالت میں جائے کہ اس نے اپنے گناہ کی توبہ نہیں کی، ٹھیک ہے، توبہ کیے بغیر چلا گیا دنیا سے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن پروردگار عالم نے نہ اس پر رحمت کی، نہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت میسر ہوئی، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس انسان کو پروردگار عالم جہنم میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ اب جو ہے وہ کئی گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، شرک کے حوالے سے، آق والدین کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے، غیبت، موسیقی، رشوت، حرام خوری، جوا، اور اس طریقے سے مختلف گناہوں پر ہم بات کرتے رہے۔ آج ایک اور گناہ پر ہم نے بات کرنی ہے، اور اسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے مکر و فریب۔ یہ کیسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے مکر و فریب کا؟ اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا، معصومین علیہ السلام کی روایت موجود ہے۔ کیا مطلب ہے مکر و فریب؟ ہاں، دھوکہ دینا، دھوکہ دہی، اس کو کہتے ہیں مکر و فریب، ٹھیک ہے، کسی کو دھوکہ دے دینا۔ اچھا دیکھیے، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، یہ مکر یا دھوکہ یہ کہا کسے جاتا ہے؟ کسے کہتے ہیں دھوکہ؟ آپ نے تو کہہ دیا مکر و فریب کا مطلب دھوکہ دینا، یہ لیکن دھوکہ دینا کہلاتا کب ہے؟ کب کہلائے گا کہ دھوکہ دے دیا انسان نے؟ دیکھیے، دھوکے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ظاہر جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا لیکن اس کا باطن صاف نہیں ہوگا، اس کے باطن میں برائی موجود ہوگی۔ ظاہر میں یہ دکھا رہا ہوگا کہ میں تم سے نیکی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تم سے اچھائی کے ساتھ پیش آؤں، لیکن باطن اس کا صاف نہیں ہے، باطن میں یہ موجود ہے کہ مجھے اس کے ساتھ برائی کرنی ہے، اس کا برا کرنا ہے، یا بالفرض دھوکے کے ذریعے سے اس کا مال ہتھیانا ہے، یا دھوکے کے ذریعے سے جو ہے وہ بالفرض اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنا ہے، یا دھوکے کے ذریعے سے کوئی اور کام کرنا ہے۔ سامنے جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ظاہر جو ہے وہ اس کا بہت اچھا ہے لیکن باطن اس کا خراب ہے، اسی کو جو ہے وہ آسان الفاظ میں دھوکہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، ٹھیک ہے، سامنے کچھ دکھ رہا ہے، اندر اس کے جو ہے وہ دل میں کچھ ہے۔ اب آپ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی نام دے، آپ اسے دھوکہ دہی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو دو رنگی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ دو رخی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے جو ہے وہ منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو تضاد بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی ہے وہ جو ہے وہ اس کو آپ نام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے کہا جاتا ہے دھوکہ۔ اچھا، اب جو ہے وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ جانتے ہیں امیر المؤمنین کے جب حق کے خلافت کو غصب کیا گیا، مولا نے خاموشی اختیار کی، کیا مصلحتیں تھیں وہ جوابات آپ مجلس میں سنتے رہتے ہیں۔ چوتھی خلافت کا جب دور آیا تو یہ خبر پہنچی شام تک کہ اب جو ہے وہ امیر المؤمنین کو کوفہ کا جو ہے وہ گورنر بنا دیا گیا۔ اس وقت شام کا گورنر کون تھا؟ کون تھا شام کا گورنر؟ اس وقت شام میں کون حکومت کر رہا تھا؟ ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، یزید کا بھی ابا وہ حکومت کر رہا تھا شام میں، وہاں پر اس کی حکومت تھی۔ اچھا، اسے کس نے بنایا تھا؟ وہ ساری آپ کو تاریخ جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے، کیسے اس کو لایا گیا، کیسے اس کو بٹھایا گیا وہاں پر۔ جب امیر المومنین کی خلافت آئی تو اس نے کہا کہ میں علی کو خلیفہ نہیں مانتا، میں اپنی جگہ پر رہوں گا اور میں جو ہے وہ یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ حالانکہ اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ مولا کی خلافت آ گئی، مولا جسے مقرر کریں گے وہ خلیفہ یا وہ گورنر ہونا چاہیے وہاں کا، لیکن اس نے کہا میں نہیں ہٹوں گا۔ اب جو ہے وہ کیونکہ مولا کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو معزول کر دینا ہے، مجھے اس کو ہٹا دینا ہے، اس کی کرسی سے جو ہے وہ اس کو ہٹا دینا ہے۔ لوگوں نے مولا کو مشورہ دیا، کیا مشورہ دیا؟ لوگ کہنے لگے مولا آپ جو ہے وہ اسے معزول نہ کیجیے گا، آپ اسے نہ ہٹائیے اور اس وقت تک نہ ہٹائیے گا جب تک آپ کی حکومت مستحکم نہ ہو جائے۔ اگر آپ شروع میں ہی آتے ہی آپ اسے ہٹانے کا کہیں گے تو یہ آپ پر حملہ کرے گا، یہ کوئی نہ کوئی سازش کر بیٹھے گا، لہذا آپ کی حکومت مستحکم، آپ کی حکومت مضبوط نہیں ہو سکے گی۔ لہذا مولا پہلے اس کی حکومت مستحکم ہو جائے، پہلے جو ہے وہ آپ کی حکومت پکی ہو جائے، اس کے بعد اس کو ہٹا دیجیے گا، جب لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں پھر ہٹا دینا۔ اب دیکھیے وہ کیا کر رہا تھا، ممبر پر بیٹھ کر، وہ تخت پر بیٹھ کر کیا کر رہا تھا؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا تھا کہ میں خلیفہ مسلمین ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقے کا دھوکہ ہے۔ مولا نے سامنے سے فرمایا مکر، فریب اور وعدہ خلافی کا انجام جہنم ہے۔ علی سب کر سکتا ہے لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، اس کو تخت خلافت پر بٹھائے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے میں نے پوری امت کو دھوکہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو امیر المومنین نے اپنی زندگی میں یہ بتایا کہ دشمن بھی ہو چاہے انسان کا، اس کو بھی جو ہے وہ انسان دھوکہ نہ دے۔ اچھا، ایک اور جو ہے وہ میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے فرمان پڑھتا ہوں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، امیر المؤمنین سے کسی نے کہا کہ مولا یہ معاویہ کتنا جو ہے وہ عقل مند ہے، کتنی جو ہے وہ عقل رکھتا ہے وہ، اور طرح طرح کے منصوبے اس کے پاس تیار رہتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ سازشیں جو ہے وہ کر لیتا ہے، کتنا جو ہے وہ عقل مند ہے۔ مولا نے فرمایا تمہیں یہ کس نے کہا کہ یہ عقل مندی ہے؟ مولا نے کہا تلک الشیطنۃ، فرمایا یہ شیطانیت ہے، یہ جو ہے وہ مکر ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ہیلے بازی ہے، یہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ عقل کسے کہتے ہیں؟
فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، فرمایا عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ رحمان کی عبادت کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو رحمان کی عبادت کے تحت ہے، اور وہ کام کرتا ہے جس سے جنت حاصل ہو۔ کیا جو ہے وہ معاویہ تخت خلافت پر بیٹھ کر وہ تمام تر کام کر رہا ہے کہ جس سے جو ہے وہ جنت حاصل ہو اور جس سے رحمان کی عبادت کی جائے؟ مولانا نے کہا اس کے علاوہ جو بھی کیا جائے وہ مکر ہے اور وہ جو ہے وہ دھوکہ دہی ہے، وہ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیے بات جو ہے وہ ہماری ہے مکر و فریب پر۔ اب اس کی کتنی قسمیں؟ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کی 2 یا 3 قسمیں بن سکتی ہے۔ ایک ہے خدا کو دھوکہ دینا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ وہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیے سب سے پہلے آپ سے سوال ہے میرا، انسان اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ یہ تو سنا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دے دے گا، اپنے آپ کو کیسے دھوکے میں جو ہے وہ مبتلا کرے گا انسان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے سنا ہے نا، دوسروں کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، کسی بھی حوالے سے، مال کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے دوسروں کو دھوکہ دے دیا، لیکن جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ وہ مرحلہ ہے کہ معصوم کی روایت کے مطابق فرمایا جو انسان اپنے نفس سے، اپنے آپ سے خوش ہو جائے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ سے خوش ہو جانا، میں بہت اچھا ہوں، مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے، جو برائی ہے سامنے والے میں، مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی نہیں ہے، جو غلطی سرزد ہوتی ہے سامنے والوں سے ہوتی ہے، میں جو ہے وہ بالفرض دودھ کا دھلا ہوا ہوں اور مجھ میں جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کوئی برائی نہیں پائی جاتی ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا اور اپنی غلطی بھی سامنے والوں پہ ڈال دینا اور اپنے نفس سے خوش ہو جانا، مولانا نے فرمایا یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو انسان اپنے نفس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے فریب پر، یہ نفس انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، فرمایا جو اپنے نفس کے فریب پر بھروسہ کرتا ہے وہ جلد از جلد ہلاک ہو جانے والا ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا ایک دن، ٹھیک ہے۔ جو اپنے آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، اپنے نفس پر بھروسہ کر رہا ہے اور اپنے آپ سے خوش ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قسم تو یہ ہو گئی کہ انسان اپنے آپ سے خوش ہو جائے، ٹھیک ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ ایک ہے خدا کو دھوکہ دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کو دھوکہ دے دے؟ دیکھیے میں نے تعریف کیا بتائی تھی، دھوکے میں ہوتا یہ کہ انسان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ پروردگار عالم تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، تو پروردگار عالم کو کیسا دھوکہ دے گا انسان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو دھوکہ دے دے انسان؟ کیا ممکن ہے خدا کو دھوکہ دینا؟ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیے خدا کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے، اگر آپ نے سورہ پڑھا ہو، قرآن میں موجود ہے سورہ منافقون، صحیح ہے، سورہ منافقون موجود ہے۔ سورہ منافقون میں ہوتا کیا ہے؟ سورہ منافقون میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم ہیں مومن، ہم ہیں مسلمان، دراصل پروردگار عالم فرماتا ہے لیکن انہوں نے دلوں میں کیا چھپا کر رکھا ہے؟ کفر چھپا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے۔ یہ ہے خدا کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، سامنے جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ، سامنے مومن ہونے کا دعویٰ، لیکن دل میں جو ہے وہ کفر چھپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ پروردگار عالم کو دھوکہ دے رہا ہے، رسول اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، جو آس پاس مومنین ہیں ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور مومنین کو اور پیغمبر اکرم کو دھوکہ دینا ایسا ہی ہے جیسے انسان پروردگار عالم کو دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء نے اس میں ایک بہت اچھی بات لکھی، وہ کہتے ہیں خدا کو دھوکہ دینے میں ایک اور بات آ جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر بالفرض انسان خدا کی نافرمانی کی بنیاد پر گناہ نہ چھوڑے بلکہ اپنے مال، عزت اور آبرو کے جانے کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے گناہ چھوڑے ہیں پروردگار عالم کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ یہ گناہ ہے، یہ پروردگار عالم نے مجھ پر حرام کیا تھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کام، آئندہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں خدا کی نافرمانی کے ڈر سے انسان نے گناہ چھوڑ دیا۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں، اگر بالفرض یہ میں کرتا رہا، بالفرض جو ہے وہ ایک مثال دے رہا ہوں، ملاوٹ کرتا ہے ایک انسان، ٹھیک ہے، کوئی ایسی شے بیچ رہا ہے کہ جس میں ملاوٹ کر رہا ہے گناہ، آپ کو جو ہے وہ پچھلی تقریر میں بتا چکا ہوں میں، ہے گناہ، لیکن وہ پروردگار عالم کے ڈر سے نہیں چھوڑا، لوگوں کو پتہ چل گیا، اب اسے پتہ ہے کہ اگر یہ میں نے نہ چھوڑا لوگ مجھ سے خریداری کرنا چھوڑ دیں گے، اور اس لیے اس نے چھوڑ دیا۔ روایت کے جملے یہ اس نے پروردگار عالم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ عرصے سے پروردگار عالم کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دو گناہ، لیکن اس نے نہیں چھوڑا، لیکن جب بات آئی مال کی، جب بات آئی کاروبار کی، جب بات آئی لوگوں کی، جب بات آئی عزت کی، جب بات آئی آبرو کی، تو اس نے یہ گناہ چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ پروردگار عالم کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا خدا کے ساتھ دھوکہ، کہ انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ بھی دھوکہ جو ہے وہ کبھی کبھار کر بیٹھتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باوا سے بلند، اللہم صلی علی محمد۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان مصلی عبادت پر آتا ہے نا، اب دیکھیے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ تمہیں نماز کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے، جو پوری نماز پڑھتے ہو اس کا ترجمہ یاد کر لو تاکہ تمہارا نماز میں دھیان کہیں اور نہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نماز میں اذکار پڑھتے ہیں نا، اس کا ہمیں جواب بھی مل رہا ہوتا ہے سامنے، لیکن ہمارے گنہگار کان ہیں، ہم سن نہیں سکتے۔
سب سے پہلے ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. چلے یہ ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہونے کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں کائنات میں جتنی بھی موجود ہیں سب کی سب نیچ ہے. پروردگار عالم کے سامنے ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، پروردگار عالم کے سامنے ان چیزوں کی کوئی بساط نہیں ہے. جیسے ہی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے نا، اور ہوتا گنہگار ہے، ٹھیک ہے. گنہگار انسان کب ہوتا ہے؟ کہ جب شیطان کی پیروی کر رہا ہے یا اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے. جیسے ہی اللہ اکبر کہہ لیا، فوراً پروردگار عالم کی طرف سے جواب آتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. کیسے؟ کیسے بتائیے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں، دکھاوے کی نماز کی بات نہیں. دیکھیے، ایک انسان ہے گنہگار، ایک انسان جو ہے وہ پیروی کر رہا ہے بالفرض، جو ہے وہ اپنے نفس کی، اپنے جو ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے. آ کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پروردگار عالم کی طرف سے گویا جواب آتا ہے کہ دیکھو، ایک طرف میرا حکم تھا، ایک طرف شیطان کا حکم تھا. میں کہہ رہا تھا اس گناہ کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے، میرا حکم تمہیں ماننا چاہیے تھا کیونکہ میں سب سے بڑا تھا. لیکن تم چلے گئے شیطان کی طرف. تمہاری نگاہ میں میرا حکم بڑا نہیں ہے، تمہاری نگاہ میں شیطان کا حکم بڑا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا تم نے جو ہے وہ گویا مجھے دھوکہ دیا ہے اور تم جو ہے وہ فریب کاری میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پروردگار عالم قسم کہتا ہے، اب اس کو عذاب تو ملے گا نا. پروردگار عالم کا عذاب سنیے. فرمایا، اپنی یاد کی مٹھاس، اپنی مناجات کے مزے اور اپنے قریب پہنچنے سے اسے میں محروم کر دوں گا. ٹھیک ہے، نہ یہ میرے کبھی قریب آ سکتا ہے، نہ اسے مناجات کرنے میں مزہ آئے گا. بعض لوگ، اب دیکھیں میں ان لوگوں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں دعا اگر جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی نا، پہلے صفحے گنیں گے. ٹھیک ہے، کتنے صفحے رہ گئے؟ 25 صفحے کی دعا ہے، اب کتنے رہ گئے؟ ٹھیک ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان کو مناجات کرنے میں، پروردگار عالم سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، پروردگار عالم سے جو ہے وہ مناجات کرنے میں اسے کوئی سروکار نہیں ہے. ایک ہوتا ہے یاد کی مٹھاس، پروردگار عالم کی یاد کا ایک الگ مزہ ہے، ذکر خدا کا جو ہے وہ ایک الگ مزہ ہے. اگر انسان وہ محسوس نہیں کر رہا تو انسان یہ غور کر لے کہ پروردگار عالم کو وہ سب سے بڑا نہیں سمجھ رہا اور پروردگار عالم نے اسے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے دعائے ابو حمزہ صومالی میں جو ہے وہ چوتھے امام اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا، مولانا صاحب نماز پڑھنے کا دل نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. جب مصلی عبادت پر آتے نا، سستی ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کاہلی سے جو ہے وہ کام لینا پڑتا ہے. پہلے یہ کام کر لیتے ہیں، وہ کام کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، آخر میں آتے ہیں مصلی عبادت پر، اور جب نماز کا وقت جانے والا ہوتا ہے اور اس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ پروردگار عالم کی یاد میں مٹھاس موجود نہیں ہے، پروردگار عالم کے ذکر میں مزہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی میں چوتھے امام کہتے ہیں، پالنے والے، میں جب مصلی عبادت پر آتا ہوں، جملہ سنیے گا، جب میں مصلی عبادت پر آتا ہوں تو مجھے تیری یاد میں مزہ نہیں آتا، مجھے تیرے ذکر سے سستی ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. میرے مالک اتنا بتا دے، کیا میری آواز تجھے اچھی نہیں لگتی؟ کیا جب میں مصلی عبادت پر آتا ہوں تو کیا میرا چہرہ تجھے پسند نہیں آتا؟ کیا میری آواز تجھے اچھی نہیں لگتی؟ اسی لیے تو جو ہے وہ مجھے آخری وقت میں مصلی عبادت پر لانے پر مجبور کر دیتا ہے اور میں جلدی جلدی جو ہے وہ مصلی سمیٹ کر چلا جاتا ہوں. کیا تجھے میری آواز پسند نہیں ہے؟ کیا جو ہے وہ تجھے میرا چہرہ پسند نہیں ہے کہ تو دوسروں کے چہروں کو اور دوسروں کی عبادت کو تو قبول کر لیتا ہے، لیکن جب میری بات آتی ہے تو میری جو ہے وہ عبادت کو قبول نہیں کرتا اور میری آواز کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ چوتھے امام نے اشارہ کیا. تو یہ پروردگار عالم کا ایک طریقے کا عذاب ہے. اگر آپ کو پچھلی گفتگو یاد ہو، پچھلی گفتگو کا موضوع تھا خدا کے عذاب سے غفلت. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم نے عذاب نہیں بھیجا ہے، لیکن وہ عذاب آ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں نے پچھلی تقریر میں اگر آپ کو یاد ہو تو بیان کیا تھا. کئی ایسے عذاب ہیں جن چیزوں کو ہم عذاب نہیں سمجھتے، لیکن جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر خدا سے انسان غافل ہو جائے، ذکر خدا کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، مصلی عبادت پر انسان کا ارادہ نہیں ہوتا آنے کا. صحیح ہے، پروردگار عالم کی مناجات کرنے میں مزہ نہیں آتا. یہ ساری کی ساری چیز آتی ہے خدا سے دھوکہ دہی میں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اچھا، اب آئیے خدا کے بندوں کو دھوکہ. ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے وہ کچھ مثالیں بیان کر دیجیے تاکہ پھر جو ہے وہ میں 2-3 باتیں کر کے اپنی جو ہے وہ بات تمام کر دوں گا. خدا کے بندوں کو کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے؟ 2-4 مثالیں اگر آ جائیں سامنے سے جو ہمارے معاشرے میں پریکٹیکل مثالیں کہ اس طریقے سے لوگ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بتائیے کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے؟ لوگ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اچھا، یہی میں ایک جو ہے وہ اس کی مثال آ جائے کوئی کاروبار کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے. ایک تو دیکھیں، ایک ملاوٹ کا جو ہے وہ میں نے مثال دی تھی. ٹھیک ہے، ملاوٹ بھی ایک طریقے کی دھوکہ دہی ہے. اور بتائیے 3-4 مثالیں چاہیے مجھے. ہاں چلیں، وعدہ کر لیا اور وعدے سے پھر گئے بعد میں. ٹھیک ہے، اس کو وعدہ خلافی بھی کہیں گے، دھوکہ دہی بھی کہیں گے. ٹھیک ہے، ایک انسان کو آسرے میں رکھا اور پھر چھوڑ دیا. اور
اور بتائیے، آپ تو بتا سکتے ہیں، بتائیے، بسم اللہ کیجیے. آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے معاشرے میں دھوکہ دہی ہوتی ہی نہیں ہے اور ختم ہو چکی ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے. ہاں، کچھ بول کر کچھ بیچ دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی دھوکہ دہی ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، رسول اللہ ایک جگہ پہنچے، دیکھا اعلیٰ قسم کی گندم پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ تو جانتے ہیں نا دلوں کا حال، فوراً رسول اللہ نے گندم کے بیچ میں ہاتھ ڈال لیا اور رسول اللہ نے نکالا تو دیکھا کہ اس نے اعلیٰ اور گھٹیا گندم کو دونوں کو مکس کیا ہوا تھا اور دونوں کو جو ہے وہ ساتھ رکھا ہوا تھا. رسول اللہ نے فرمایا تو جو ہے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ رسول اللہ کا جو ہے میں آپ کے سامنے فرمان بھی رکھتا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے کرے، یعنی جو ہے وہ اعلیٰ اور گھٹیا چیزوں کو آپس میں ملائے یا کسی بھی طریقے سے دھوکہ دے، فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے. قیامت کے دن پروردگار عالم اسے یہودیوں کے ساتھ محشور کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اس گمان میں نہ رہے کہ میں اسلام پر مروں گا اور جب دنیا سے جاؤں گا تو میں حالت اسلام میں ہوں گا. فرمایا نہیں، فرمایا جب دنیا سے جائے گا تو یہودی ہو کر مرے گا اور قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جو ہے وہ جائے گا. یہ اسی طریقے سے یہ ملاوٹ کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ رزق میں اس کے اضافہ ہو جائے. فرمایا اس کے مال سے پروردگار عالم رزق کی برکت کو ہٹا لے گا. ٹھیک ہے، برکت اٹھ جائے گی، رزق میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی، فقر اور غربت اور فاقے کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا. ایک وقت اس طریقے سے آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا. اب جو ہے وہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو دھوکہ دہی میں آتی ہے. بالفرض میراث کے مسائل میں آپ آئیے، ایسے ایسے آپ کو کیسز مل جائیں گے. بھائی نے جو ہے وہ بہن کو دھوکہ دے دیا. بہن کا میراث میں حق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن جو ہے وہ میراث سے محروم کر دیا بہن کو. اسی طریقے سے دو بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ محروم کر دیا. جو ہے وہ بالفرض جیسے ہمارے جو ہے وہ ایک دوستوں میں تھے، ان کے جو ہے وہ خاندان میں یہ مثال موجود ہے. ایک گناہ تو ہے نا، دیکھیں گناہ کا جو ہے وہ خمیازہ تو بھگتنا ہے نا. شراب پینے کی عادت تھی. ٹھیک ہے، ہوا کیا، بھائی نے سائن کروا لیے، سارے ہوٹل، ساری جائیداد، ساری پراپرٹی جو ہے وہ ہتھیا لی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کئی چیزوں میں بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اب اس کا جو ہے وہ عذاب کیا ہے؟ اس کا عذاب یہ ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کی دو زبانیں ہوں گی. ایک زبان جو ہے وہ آگے ہوگی، ایک زبان پیچھے ہوگی، اور دونوں زبانوں سے آگ جو ہے وہ ٹپک رہی ہوگی اور اس کے پورے جسم کو جلا رہی ہوگی. ایسا کیوں ہے دو زبانوں کا عذاب؟ اور لوگ اسے دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ دو زبانوں والا کیوں ہے، کیونکہ یہ منافقت کرتا تھا اور دنیا میں دھوکہ دہی سے کام لیتا تھا. دھوکہ دہی میں نے ابتدا میں آپ کو بتا دیا، ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے. ظاہر میں نیکی کا ارادہ ہوتا ہے، باطن میں برائی کرنے کا ارادہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قیامت میں بھی جب آئے گا تو دو زبانوں کے ساتھ آئے گا. لوگ اس کو پہچانیں گے کہ یہ دھوکے باز انسان تھا. ٹھیک ہے، دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو دھوکے دیا کرتا تھا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد محمد. اب ایک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے حکایت رکھتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام، نام سب نے سنا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام وہ نبی خدا کہ جن کو پروردگار عالم نے پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی. ٹھیک ہے، پرندوں کی، جانوروں کی، سب کی زبان سمجھتے تھے. تو جب سب کی زبان سمجھتے تھے تو سب سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے. ایک جو ہے وہ جانور آ گیا جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ آپ کی امت کا، آپ کی قوم کا ایک عالم دین ہے، اس عالم دین نے میرے پیر پہ تیر مار دیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے میری ٹانگ زخمی ہے اور میری ٹانگ سے خون بہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنی زبان میں آ کر کہا کہ آپ کے عالم دین نے، آپ کی قوم کے عالم دین نے تیر مارا ہے مجھے. جناب سلیمان نے بلا لیا اور جیسے عالم دین آئے تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے. جب حکایت سنی گا، بڑی جو ہے وہ لطیف حکایت ہے یہ. کہا کہ کیا وجہ ہے، تم نے اس کے جو ہے وہ پیروں پہ تیر کیوں مار دیا؟ کہا نبی خدا آپ کے ماننے والا ہوں اور آپ کی امت میں، آپ کی شریعت میں یہ چیز حلال ہے کہ ایک جانور کا شکار کرنا، یہ چیز جو ہے وہ پروردگار عالم نے حلال قرار دی ہے. مجھے یہ جانور جو ہے وہ پسند ہے کھانا، لہٰذا جو ہے وہ میں نے اسے تیر مار دیا تاکہ اس کا شکار کروں اور اسے پھر کھا جاؤں. لہٰذا میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، میں تو جو ہے وہ حلال طریقہ اپنا رہا تھا، یہ شکار کرنا تو حلال ہے. تو جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اور اس جانور سے کہا کہ اس نے تو حلال کام کیا ہے، اس میں کیا برا ہے، پروردگار عالم نے تجھے لوگوں کے لیے حلال قرار دیا ہے. جواب سنیے گا. فرمایا نبی خدا اس سے کہیے آئندہ اگر میرا شکار کرنا ہو تو شکاری کے لباس میں آئے، عالم دین کے لباس میں نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ آیا تھا عالم دین کے لباس میں مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے وہ میں سوچ رہا تھا ہے تو عالم دین، یہ کیا کرے گا، یہ اپنے رستے پر جا رہا ہوگا، یا تو علم حاصل کرنے جا رہا ہوگا یا تو پڑھانے جا رہا ہوگا. لیکن یا رسول اللہ، یہ اے نبی خدا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اس لباس میں میرا جو ہے وہ شکار کر لے گا، اور اس نے میرا جو ہے وہ شکار کر لیا. آئندہ اس سے کہیے شکاری کے لباس میں آئے، پھر اسے معلوم ہوگا کہ اس کے جو ہے وہ تیر میں زیادہ دم ہے یا میری ٹانگوں میں زیادہ دم ہے. ٹھیک ہے، پھر اسے پتہ چلے گا. تو اسے کہیے کہ آئندہ آئے تو پھر جو ہے وہ شکاری کے لباس میں شکار کرنے کے لیے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ دیکھیے لباس کا مطلب ہوتا ہی دھوکہ ہے. آپ جا کر عربی لغت اٹھا کر دیکھیں گے، لباس کا مطلب نکالیں گے تو لباس کا مطلب ہی دھوکہ ہے. یعنی کیا مطلب، ایک جو ہے وہ بالفرض انسان پھٹے پرانے کپڑے پہن لے تو کہا جائے گا غریب ہے. صحیح ہے، اور وہی انسان تھوڑی دیر میں جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کر آئے کلف والے، وہ کہا جائے گا امیر ہے. صحیح ہے.
لباس کہتے ہی دھوکے کو ہے، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی ایسا حلیہ یا کبھی بھی ایسی جو ہے وہ چیز نہ اپنا ہے کہ سامنے والے جو ہے وہ دھوکہ کھا جائیں. اسی لیے امیر المومنین نے، بس آخری بات، امیر المومنین نے فرمایا کسی کو دھوکہ دو، اگر کسی کو جو ہے وہ تم سے دھوکہ دہی کہ تم مرتکب ہو جاؤ، فرمایا کبھی بھی اپنے آپ پر خوش مت ہونا. روایت سنیے گا، فرمایا اگر کسی کو دھوکہ دے دو تو کبھی بھی اپنے آپ پر خوش مت ہونا، بلکہ تنہائی میں جا کر رونا اور افسوس کرنا کہ وہ سامنے والا مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا تھا کہ مجھ سے دھوکہ کھا گیا. ٹھیک ہے، وہ کتنا مجھ پر اعتبار کرتا تھا کہ وہ مجھ سے دھوکہ کھا گیا اور میں نے جو ہے وہ اپنی باتوں سے اسے دھوکہ دے دیا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہم ائمۃ وسادۃ وقاد بہم تولوا ومن اعدائہم تبرأ. اللہم انی رضیت بہم ائمۃ فرزنی لہم انک علی کل شیء قدیر. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہ